الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسائل قربانی آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے اور آج کے سبق کا عنوان ہے ذبح کون کرے، یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والا کون شخص ہو، مسلمان، اہل کتاب یا کوئی بھی کافر ذبح کر سکتا ہے یا نہیں، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا ذبح کرنے والا صحیح اہل کتاب ہو۔ چنانچہ مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر کتاب الذبائح شیخ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الکلیبولی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 1078 ہجری، وہ تحریر فرماتے ہیں وَتَحِلُّ ذَبِیحَةُ مُسْلِمٍ وَكِتَابِيٍّ ذِمِّيٍّ او حربی، مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اسی طرح کتابی کا ذبیحہ بھی حلال ہے، یعنی اہل کتاب خواہ وہ ذمی ہو یا وہ حربی ہو۔ اب یہاں دو باتیں، نمبر 1 مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، نمبر 2 کتابی اہل کتاب کا ذبح حلال ہے، دونوں کی دلیل الگ الگ سے بات فرمائیں۔ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ جانور بیان فرمائے کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ وہ جانور کون سے ہیں؟ جو گلا گھٹنے سے، چوٹ لگنے سے، بلندی پر سے گرنے سے اور سینگ لگنے سے مر جائے، اور وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، یعنی بغیر ذبح کیے مر گئے ہیں، یہ حرام ہیں۔ ہاں الا ما ذکیتم، ما سوا اس جانور کے جس کو تم ذبح کر لو، معلوم، اور یہ خطاب چونکہ مسلمانوں کو ہے اس لیے ذبیحہ مسلمان کا حلال ہے۔ چنانچہ مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر کتاب الذبائح شیخ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الکلیبولی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 1078 ہجری، وہ فرماتے ہیں فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ بَالْخِطَابُ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، یہ خطاب مسلمانوں کو ہے، یہ مسلمانوں کا ذبیحہ حلال ہے اور یہ اللہ پاک مسلمان کو خطاب فرمائے۔ دوسری شک کہ کتابی کا ذبیحہ حلال ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اس پر دلیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ لفظ آیا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کا کھانا۔ اس کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی روٹی پکا لے، کوئی چاول پکا لے، کوئی اور چیز پکا لے، بلکہ کھانے سے مراد ہے ان کا ذبح کیا ہوا جانور۔ چنانچہ صحیح بخاری باب ذبائح اہل الکتاب، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی وفات 256 ہجری، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل فرماتے ہیں طعامہم ذبائحہم، کہ یہاں طعام سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ اور ذبح کیے ہوئے جانور ہیں۔ اسی طرح البحر الرائق شرح کنز الدقائق کتاب الذبائح علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 970 ہجری، وہ فرماتے ہیں لقولہ تعالی وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والمراد بہ ذبائحہم،
حضرت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یہاں طعام سے مراد ہے ان کے ذبائح، ان کا ذبح کیا ہوا جانور۔ یہاں ذرا بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ مسلمان تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں کہ وہ جو شخص جو ان تمام چیزوں کی تصدیق کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اور یہ جو اہل کتاب ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں میں گزارش کرتا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو مانتے ہیں، جبکہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو مانتے ہیں۔ یعنی ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب انجیل کو مانتے ہیں، لیکن یہود موسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات کو مانتے ہیں اور ہمارے پیغمبر پاک کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے معنی یہود کا۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور پر نازل ہونے کتاب انجیل کو مانتے ہیں اور ہمارے پیغمبر پاک کی نبوت اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب یہودی اور نصارہ۔ دوسری بات، گزشتہ آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان میں تحریف بھی ہو چکی ہے۔ اب یہود و نصارہ جو ان تحریف شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے تو خارج ہیں، لیکن اہل کتاب پھر بھی شمار ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص خود کو یہودی یا عیسائی کہتا ہو اور جس نبی کی طرف اپنی نسبت کرتا ہو اس پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتا ہو، لیکن اس کتاب میں کون سی عقائد ہیں اس کا اس کو علم نہ ہو اور نہ ہی اپنی نسبت والی شریعت کے احکام سے واقف ہو، تب بھی یہ شخص اہل کتاب شمار ہوگا۔ جس طرح ایک شخص اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے خود کو مسلمان کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، قرآن کریم کو بھی مانتا ہو، لیکن قرآن میں کن عقائد کا بیان ہے اس سے ناواقف ہو، اسلام کی عبادات، نماز اور روزہ وغیرہ کے احکام کا بھی اسے علم نہ ہو، تو اس کو مسلمان ہی شمار کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ نمبر 4، ایک شخص خود کو یہودی یا عیسائی تو کہے لیکن یہودیت اور عیسائیت کے عقائد اور نظریات کی تردید بھی کرے تو اسے اہل کتاب نہیں کہیں گے۔ جیسے دہریہ، یعنی اللہ کے وجود کا منکر ہے، دہریہ عقائد رکھنے والا شخص اگر خود کو یہودی یا عیسائی کہے تو اسے اہل کتاب نہیں کہیں گے، کیونکہ دہری عقائد رکھنا خدا کے وجود اور پیغمبروں کو بھیجنے کی عقیدے کی تردید کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص خود کو مسلمان کہے لیکن مسلمانوں کے متفق علیہ عقائد کا انکار بھی کرے تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح کے قادیانی اور مرزائی ہیں، وہ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے متفق عقیدے کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ کوئی شخص خود کو مسلمان بھی کہتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا انکار بھی کرتا ہے۔ کوئی شخص خود کو مسلمان بھی کہتا ہے اور حدیث کا انکار بھی کرتا ہے۔ کوئی شخص خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور آسمان سے نازل ہونے کا انکار بھی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا مشکل ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دو بات میں فرق سمجھیں۔ ایک ہے کوئی شخص مسلمان ہو لیکن اس کو مسلمانوں کے عقائد کا پتہ نہ ہو اور اتنا کہ جی میں مسلمان ہوں اور جو مسلمانوں کے عقائد میں سارے مانتا ہوں، یہ بات الگ ہے۔ اور ایک ہے کوئی شخص خود کو مسلمان کہے اور مسلمانوں کے متفق عقیدے کا انکار بھی کرے، اس شخص کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور کافر بھی ذبح کرے تو بھی جائز ہے۔ چنانچہ عرف الجادی صفحہ 10 پہ نواب نور حسن خان غیر مقلد، وفات 1339 ہجری، وہ لکھتے ہیں، ذبائح اہل کتاب و دیگر کفار نزد وجود ذبح بسملہ یا نزد عقل حلال است، حرام و نجس نیست۔ اہل کتاب اور دیگر کفار ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھ لیں یا اس مذبوحہ کو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو حلال ہے، حرام اور نجس نہیں۔ علامہ وحید الزمان غیر مقلد، وفات 1378 ہجری، کنز الحقائق میں لکھتے ہیں،
وذبیحۃ الکافر حلال اذا ذبح للہ وذکر اسم اللہ عند الذبح، کافر کا ذبیحہ حلال ہے جب وہ اللہ کے لیے ذبح کرے اور وقت ذبح اللہ کا نام لے۔ لیکن میں ایک بات وضاحت عرض کروں گا، یہ وہ غیر مقلد ہیں جن کا نظریہ یہ نہیں ہے، لیکن موجودہ دور کے اکثر غیر مقلد اب اسی بات کے قائل ہیں کہ نہیں، ذبیحہ کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، کیونکہ چندے کا نظریہ تھا تو میں نے پیش کر دی ہے۔ اگر وہ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کا مسئلہ بھی مانتے ہیں تو انہی کا مسئلہ ہوگا، اور اگر ان کو بڑا مان کر ان کا مسئلہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمارے اس پر فتویٰ نہیں ہے، تو ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے کہ ہم اس کو غیر مقلدین کے رائے کہہ کر بیان کریں۔